حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کے لیے کھڑا کیا. یہ اہل سنت کے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. ٹینشن مت. ذاکر صاحب ٹینشن تو اب آئیں گا آپ کو، ہم یہ دلیل پیش نہیں کرتے اور بھی کرتے ہیں، بتائیں گے ہم آپ کیا کہتے ہیں پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر آپ کو اس پر ہی رگڑ کر رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا تھا کہ نماز پڑھائے. تو آپ کے دعوے کے مطابق تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں. دوسری کتاب سنن ابی داؤد سیاست کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں صحیح اور حسن سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز کی امامت کروائے. آپ کے دعوے کے مطابق دیکھا جائے تو ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھا وہ بھی آپ کا خلیفہ بنا کر، اگر یہ بات خلافت کی ہی دلیل تھی تو آپ مجھے سمپل یہ بتا دیجیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جتنے بھی سارے صحابہ تھے ان کو بعد میں مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تیسری بات جو امامت والی حدیث آپ بھی پیش کر رہے ہوتے اسی میں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ امامت کروائی اور حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. تو امامت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کروائی آ کے، تو آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آخری بات قرآن سے سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کیا ہے کہ کوئی پیغام پہنچائیں تو اس کو کھول کے اور سیدھے طریقے سے پہنچائیں، اور صرف نماز کا حکم دے دینا کافی نہیں ہوتا خلافت کی دلیل ثابت کرنے کے. ذاکر صاحب یہی اصول قائم رکھے، انشاءاللہ اسی پر آپ کو علمی مار ماریں گے ہم. یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آنا. تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو نہ پاؤں، اس کا اشارہ وفات کی طرف تھا. وہ کہتی ہے اگر آپ کو نہ پاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس چلے آنا. ذاکر صاحب اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہضم نہ ہوا آپ کو، تو آئیے اور ایک دیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجو اور وصیت کر دو خلافت کی، تاکہ میرے بعد، ذاکر صاحب یہ الفاظ ضرور سنیں، تاکہ میرے بعد کوئی یہ نہ کہتے کہ خلافت ہمارا حق ہے. ذاکر صاحب آپ یہاں پر مانیں گے یا نہیں مانیں گے اللہ کے رسول کا فرمان؟ یہاں پر اللہ کے رسول نے کلیئر فرما دیا ہے، پھر آگے بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس کی ضرورت ہی کیا ہے. اللہ ابو بکر کے سوا خلیفہ کسی کو بننے نہیں دے گا، اور مومن ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ذاکر صاحب مومن ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننے والے ہیں. مومن ہی نہیں ہے وہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ نہ مانے. ذاکر صاحب میں ایسے اور بھی روایتیں دے سکتا ہوں بٹ آپ کے لیے اتنا کافی ہے. ذاکر صاحب آپ آتے ہیں آپ کے اصول پر، آپ نے پیچھے جو بتا کر آئے تھے وہی اصول پر یہاں پر بھی قائم رہے. آپ ایک روایت پیش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. آپ لوگ شیعہ رافضی اسی سے ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہو، تو کیا آپ ان کو بھی پہلا خلیفہ مانیں گے؟ اگر یہ بھی روایت ہضم نہ ہوئی تو قرآن سے دے دیتے ہیں آپ کو. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمام مومنین کو مولا، کیا آپ تمام مومنین کو پہلا خلیفہ مانیں گے؟ تو ذاکر صاحب آپ قرآن اور صحیح حدیث سے ہمیں ایک روایت یا ایک آیت دیتے جہاں پر اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ کہا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے بعد اپنا پہلا خلیفہ بنایا ہو. چلے ایک روایت پیش کر دے یا قرآن کی ایک آیت. تو ذاکر صاحب آپ نے جو پیچھے ویڈیو میں بتا کر آیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی ادھر ادھر کے باتیں نہیں کرتے، سیدھا ڈائریکٹ بتاتے ہیں. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک فرمان بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے تو علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ واضح الفاظ بتا دے بس.